بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جس وقت کہ وہ بیعت کر رہے تھے آپ کی درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم اللہ رب العزت کو معلوم تھا جو کہ ان کے دلوں میں تھا فانزل السکینۃ علیہم اتاری اللہ رب العزت نے سکینہ اطمینان ان کے دلوں پر وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور بدلہ دیا ان کو قریبی فتح کا یا انعام دیا ان کو قریبی فتح کا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا اور بہت ساری مال غنیمت کا جس کو حاصل کرے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ رب العزت ہے زبردست حکمت والا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت ساری مال غنیمت کا ان کو تم حاصل کرو گے فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ سو جلدی پہنچا دی تم کو اللہ رب العزت نے یہ غنیمت اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے وَلِتَكُونَ آیَاتًا لِلْمُؤْمِنِينَ تاکہ ہو جائے ایک نمونہ مومنوں کے لیے اور رہنمائی کی تمہاری سیدھی راستے کی طرف وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ایک اور فتح جو تمہارے بس میں نہ تھی قد وہ اللہ پاک نے تم کو دی قد احاط اللہ بہا وہ اللہ کے قابو میں ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے یہاں جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور مشرکین مکہ نے کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے مذاکرات کے لیے بھیجا حالات کی اطلاع کرنے کے لیے بھیجا تو وہاں افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت کی آپ وہ بیعت نہایت اخلاص کے ساتھ تھی اس لیے اللہ رب العزت نے اس بیعت کی وجہ سے مسلمانوں پر خصوصی انعام کیا کہ اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ پاک راضی ہو گیا مومنوں سے جس وقت کہ وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان کو اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور صحابہ کے علاوہ اور کسی کی خصوصیت نہیں ہے اس لیے سب صحابہ جو ہے کہتے ہیں جنتی ہیں جو یہ اس وقت بیعت کی ان کے متعلق یہ آ گیا اس کے علاوہ کل وعد اللہ الحسنی سب کے متعلق اللہ فرمایا سب سے جنت کا وعدہ کیا یہ سب صحابہ کرام کی فضیلت ہے تو اللہ پاک نے اس کے بدلے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی کہ عمرہ تو نہیں کر سکے آئندہ اگلے سال کرو گے وہ حدیبیہ و رسول اللہ کا واقعہ پیش آیا اور کفار نے اپنی مرضی کی شرائط اس میں رکھی تھی لیکن اللہ پاک نے فتوحات کا وعدہ کر لیا اور مال غنیمت کے حاصل ہونے کا وعدہ بھی کر لیا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود سے جنگ ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور خیبر کی زمین میں ہمارے غریب مسلمانوں کے ہاتھ آیا اس کے علاوہ اللہ پاک نے وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ایک اور فتح کی خوشخبری بھی سنائی کہ مسلمان کذاب کی قوم اور حوازن بنو ثقیف وغیرہ جن سے حنین کے موقع پر مقابلہ ہوا اور وہ تبدیل جن سے صدیق اکبر نے جنگ لڑی مسلمان کذاب کے خلاف تو وہاں بھی غنیمت حاصل ہوئی اللہ پاک نے اس کا بھی وعدہ کیا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور اگر لڑتے ہیں تم سے کافر لوگ تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے
ثم لا یا لڑیں گے تم سے کافر تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، ثم لا یجدون ولیًا ولا نصیرا، پھر نہ پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ ہے اللہ کا طریقہ جو گزر چکا اس سے پہلے بھی۔ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو نہیں پائے گا اللہ رب العزت کے قانون میں کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے روک رکھے تھے ان کے جس نے روک رکھا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، مکہ کی وادی میں، من بعد اس کے کہ وہ بعد اس کے کہ کامیاب ہو گئے تھے، یا بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا تھا ان کو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ پاک ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی وہاں لڑائی کوئی نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے جنگ سے بچ گئے۔ وہ الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہی کافر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور روکا تم کو مسجد حرام سے اور والہدیہ اور نیاز کی قربانی کو، معکوف ان یبلغ محلہ، کہ جو بندھی ہوئی تھی روکی ہوئی تھی یہ کہ پہنچے وہ اپنی جگہ۔ یعنی مسلمانوں کے پاس جب گئے تھے مکہ کا قصد کر کے، بعض کے پاس جانور بھی تھے قربانی کے، تو ان کو بھی جانے سے روک دیا گیا وہاں قربان ہونے سے۔ تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو بھی قربان کیا تھا، اس کی طرف اشارہ۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مومن مرد مومن عورتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، کہ تم کو معلوم نہیں، أَن تَدْعُوهُمْ، تم ان کو پیس ڈالتے، تُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، پھر تم پر ان کی وجہ سے پڑتی خرابی، بغیر علم، بخبری کی وجہ سے۔ يُدْخِلُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ لو تزينوا لأعذبن الذين كفروا منهم عذابا أليم، تو اگر وہ ایک طرف ہو جاتے تو عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان میں سے دردناک عذاب۔ اس جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، جب رکھی ان لوگوں نے جو کہ کافر تھے اپنے دلوں کے اندر بے جا کہنے کے آپس کی حمایت اور جہالت کی بنا پر حمایت۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ پاک نے اتاری اپنی سکینہ، اپنی تسکین علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور قائم رکھا ان کو تقویٰ کی بات پر، پرہیزگاری۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا أَهْلَهَا، اور وہی تھے اس کے لائق اور اہلہا، اور اس کے کام کے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ پاک ہر چیز پر جانتا ہے۔ یعنی یہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت چونکہ شرطیں صلح کے اندر ساری مسلمانوں کے خلاف تھی، مسلمانوں کو طبی طور پر اس سے رنج اور صدمہ تھا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، فتح خوشخبری سنائی، اور جو پریشانی تھی اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ امید سے تبدیل کیا، اور اللہ پاک نے ان کو طبی طور پر سکون عطا کیا۔ کافر تو معاذ جاہلانہ حمایت کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر حمایت تھی تو وہ ایمان کی بنیاد تھے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یہ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ حقہ کے، چوتھا شروع ہو رہا ہے، 11 مکمل ہوئے، حامیم کے 26 میں پڑھے گئے، 12واں شروع ہو رہا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک سچ کر دکھایا اللہ پاک نے اپنے رسول کے خواب کو بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، اور منڈواؤ گے تم اپنے سروں کو یا اپنے سر کے بال کٹواؤ گے، لا تخافون،
نہ جان سکے، وجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور مقرر کر دی اس نے اس کے علاوہ ایک قریبی فتح۔ والذی ارسل رسولہ، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا تو لہذا اللہ پاک نے خواب کو سچ کر دکھایا کہ آئندہ سال واقعی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے، عمرہ کیا اور اپنے بال وغیرہ کٹوائے منڈوائے، تو یہ خوشخبری پوری ہوئی، اور ساتھ اللہ رب العزت نے فتح کی خوشخبری بھی سنا دی کہ ان قریب جو ہے وہ فتح ہوگی۔ تو وہ فتح خیبر کی فتح تھی، ہاں جی، کہ اللہ پاک نے بہت اس کے فوراً بعد جو ہے وہ خیبر کو فتح کر دیا اور یہودی ذلیل و رسوا ہوئے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب رکھے اس پر تمام دینوں پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ کا گواہی دینے کے اعتبار سے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ وہ زیادہ سخت ہیں، کافروں پر رحم دل ہیں آپس میں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہیں اللہ کی خوشنودگی اور فضل۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدے کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی شان تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی شان انجیل میں۔ کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کہ جس طرح کی کھیتی نکالا اس نے اپنا نکالی اس نے اپنی چھوٹی سی کونپل، فآزرہ، پھر اس کی کمر کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی نال پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، یہ اچھی لگتی ہے کاشتکاروں کو تاکہ غصہ دلائے اس کے ذریعے منکروں کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے ایمان لائے پھر جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہاں جی، مغفرۃ و اجر عظیمہ، معافی کا اور بڑے اجر کا۔ یہ جو رکوع ہے اس میں خصوصی طور پر صحابہ کرام کے فضائل کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ ساری کائنات پر جو ہے وہ آپ کو غلبہ عطا کرے اور پوری دنیا کی ہدایت کا سامان کرے، اگرچہ کافر لوگ ہیں اس کو ناپسند سمجھتے رہے۔ ہاں جی، دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا، اور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صحابہ کرام کو بطور دلیل کا ذکر کیا۔ محمد رسول اللہ یہ دعویٰ ہے، صحابہ دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا کہ رسول کے جو پیروکار ہوتے ہیں تو وہ اعلیٰ درجے کے نیک ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے پاکبان ہوتے ہیں، تو دلیل کے اوپر دعویٰ ذکر کیا، دعوے کے اوپر دلیل ذکر کی وہ صحابہ ہیں کہ فرمایا کہ صحابہ کرام کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کافروں کے متعلق سخت دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت اللہ کی بات میں کو سیکھنے میں لگی ہیں، ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خوشنودگی ہے، اور اللہ کی بات کر کر کے ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات پڑے ہیں، اور ان کی شان جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، یہ شان تورات اور انجیل کے ذریعے پائی جاتی ہے کہ نبی آخر زمان کے صحابہ کی یہ شان ہوگی۔ تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اس رسالت پر صحابہ خود گواہ ہیں اور دلیل ہیں۔ جہاں آگے پر مثال سے اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کی محنت اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا دیکھو جس طرح کی کھیتی ہے، کھیتی تو کاشتکار کھیتی کاشت کرتا ہے تو وہ اس پر پوری محنت کرتا ہے، وہ کھیتی کاشت کرتا ہے تو پوری محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، کھادی ڈالتا ہے، پھر ننھی سی ایک کونپل جو ہے پودے کی صورت میں وہ نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے تو وہ جو ہے مزید کہنے کی وہ پودا ترقی کرنے لگتا ہے اور وہ پودا بڑھنے لگتا ہے،
یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے ایک مضبوط پھلدار درخت بن جاتا ہے، تو اس سے کاشتکار خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی اور ان کو سنوارا۔ جب یہ کمال کے درجے کو پہنچ گئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ دیکھو جو کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے یہ آخری دن جو ہے، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پردہ اٹھا کے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ جو بزرگان یا غیظ ابھی الکفار، میں کھیتی کاشتکار کو اچھی لگتی ہے، ہاں جی، جڑے منکر ہو سکتے ہیں، یہ غیظ ابھی الکفار، ہاں جی، اللہ اس کے ذریعے کافروں کو غصہ بنانا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کی اپنا اس نیک سیرت کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی اس فرما برداری کو دیکھ کر کافر چلتے تھے اور وہ صحابہ کرام کے لوگ سازشیں کرتے تھے۔ اگر آج اس طرح صحابہ کرام سے چلتا ہے، دیکھنے کس طرز پر ہے، اللہ پاک نے آگے صحابہ کرام کی طرف فرمایا، اللہ پاک نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرنا۔ یہ سب صحابہ کرام کی شان ہے۔ آگے سورہ فتح ختم ہوئی، سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے۔ حجرات کی حجرہ کی جمع ہے، اور حجرہ کہتے ہیں ایک چھوٹے کمرے کو، جی، جس میں رہائش اختیار کرنے والا رہتا ہے، تو یہ ازواج مطہرات کے حجرے مراد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سننے والا جاننے والا۔ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب جس کام کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا وہ خود نہ کرو۔ جب کوئی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ظاہر نہیں ہو، اس سے پہلے آگے بڑھ کر جو ہے تم اپنی دینداری نہ دکھاؤ۔ یہ بات رات نکالی اس کو سمندر میں آئے تھی کہ قربانی کا دن تھا، بڑی عید کا، بعض صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید پر آنے سے پہلے قربانی کر لی۔ تو میں دیکھو یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، جب ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی اور حضور نے قربانی نہیں کی، تم نے کیسے کر دی؟ تو لہٰذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یہ ٹھیک نہیں۔ اس سے مسلم لکھا بدعات کا رد بھی ہوتا ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے نا، تو وہ شو کرتا ہوتا ہے کہ جتنا دین کا احساس جذبہ میرے اندر نہ کسی اور کے اندر نہیں، ہاں جی، وہ حضور سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو نت نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے، اپنے عمل سے کہنا چاہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جس کو پتہ نہیں تھا کہ ثواب کا عمل میں نے کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا، لہذا بدعات کا ایجاد کرنا یہ شر سے خالی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اونچی نہ کرو اپنی آوازوں کو اونچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، اور نہ اونچی کرو آپ کے سامنے بات، نہ پکارو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے اس طرح کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، انتا پتا مالک بھی کہ تمہاری اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو آہستہ رکھتے ہیں، دبی رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں کہ جانچ لیا اللہ نے دل کے دلوں کو تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو جو ہے وہ قبروں کے پیچھے سے، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کے پاس، لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر تھا، واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جہاں اس منظر میں یہ آیات اتنی ہے کہ قبیلہ بن تمیم کے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، تو انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آواز سے آوازیں دینے شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر نکلو، اسی تو ہمیں بیٹھنا ہے، بار بار آوازیں دینے لگ پڑے۔ تو اس سے ادب سکھایا گیا نا، اس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے فلانے او فلانے کا سنیتا، حضور نہ پکارو، حضور نہ پکارو، یا اللہ یا محمد، یا محمد کی حضور کا نام لے کر نہیں پکارنا،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو القابات سے یا رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، تو کوئی ادب والا کلمہ اس کے لیے استعمال کرنا ہے، جس طرح آپس میں اس کو پکارتے اس طرح میں پکارنا منع کیا گیا۔ اور یہ حکم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آوازیں بلند نہیں کرنی، یہ حکم دنیا میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی آج بھی وہ حکم باقی ہے۔ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو وہاں پر اوپر آیت لکھی ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو اپنی باتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ آج بھی یہ حکم باقی ہے۔ یہ آیت عقیدہ حیات النبی کی دلیل ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں حیات نہ ہوتی تو حکم باقی نہ ہوتا۔ ہاں تو فرمایا آواز نیچی کرنے والے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہگار خبر لے کر تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ جاننا پڑو کسی قوم پر نادانی سے، وتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر کل کو اپنے کیے پر تم سب کو پچھتانا پڑے۔ بتا دیا کہ کام پر جھوٹی خبر کی بنا پر کسی پر حملہ کرنا جائز نہیں، کوئی بندہ اگر غلط خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لینی چاہیے، اس کے بعد کوئی معاملہ ہو کرنے کا وقت ہے۔ آج کل ہمارے میں جھوٹی خبروں پر بڑی جو ہے نا وہ کہنے کی لیتے ہوتی ہے، تو بندہ ان کو سچ سمجھ لیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو کچھ کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، وَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بات مانا کرے تمہاری بہت ساری باتوں میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ پاک نے پسند کیا تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند سمجھا تم سے کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو، اولئک هم الراشدون، یہی ہیں لوگ ہدایت یافتہ، فضلا من اللہ ونعما، اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب دیکھو یہاں بھی صحابہ کرام کی اللہ پاک نے کیسی زبردست شان بیان کی، ان کے ایمان کا اور عمل کا مثالی ہونا بیان کیا۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے صحابہ کرام کے لیے ایمان کو بڑا محبوب قرار دیا، اور ایمان اور ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا، اور کفر اور نافرمانی اللہ پاک نے اس کا جذبہ صحابہ کرام کے دلوں سے نکال دیا۔ تو لہٰذا جو کہتے ہیں صحابہ کرام کے کا ایمان ٹھیک نہیں، تو قرآن پاک کی اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اور جو کہتے ہیں صحابہ کرام کا عمل ٹھیک نہیں، تو اس آیت کا وقت رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کیا جواب دیں گے؟ شیعہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا ایمان ٹھیک نہیں، اور یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں صحابہ کرام کے عمل ٹھیک نہیں۔ تو جو اعمال وہ بھی مثالی اور جو ایمان وہ بھی مثالی، اس لیے اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں جو ایک راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، وہ اللہ کی فضل سے اور احسان سے، واللہ علیم حکیم، اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اگر دو جماعتیں مومنوں کی آپس میں لڑ پڑیں تو آپ اس میں ان کی صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پھر اگر چڑھا لائے ایک ان میں سے دوسرے پر فوج کو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم سب لڑو اس سے جو کہ چڑھائی کرنے والا ہے، حتیٰ کہ لوٹ آئے وہ اللہ کے حکم کی طرف، یا پورا کر دے اللہ کے حکم کو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر اگر وہ واپس آ جائے تو صلح کر دو ان کے درمیان، بالعدل واقسطوا، انصاف سے اور جو ہے وہ برابر سرابر۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پاک پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون اخوة، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کی آپس میں صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر کسی ایک نے زیادتی کی ہے تو پھر اس کو سمجھایا جائے، یا پھر اس کا تھوڑی سی اس کو تنبیہ کی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے والا بن جائے۔ باقی فرمائے کہ انما المؤمنون اخوہ،
مسلمان سارے کے سارے آپ اس میں بھائی ہیں۔ ایمان کا رشتہ سب رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ حجرات کا، آگے دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ 13 رکوع مکمل ہوئے، 26 پارے کے 14واں شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق کرے ایک قوم دوسری قوم سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے، ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق کریں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے، ولا تلمزوا انفسکم، لا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے گناہگاری کا نام ایمان کے بعد، من لم یتب، جو توبہ نہ کرے، اولئک هم الظالمون، یہ لوگ ہیں ظالم۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا مذاق جس سے جو ہے اس کی شخصیت مجروح، یہ حرام ہے۔ ہمارے جو جوتے مارتے ہیں نا، کرنا اتنا طرح منہ اتنا تو فلانا اتنا، یہ سب کی ذات ثانی والی باتیں ہیں۔ وقتی طور پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح اس کی تذلیل کرنا بالکل شرم حرام ہے۔ اور ایک دوسرے کی عیب بیان کرنا، اٹھے نہ رہنا، لا تنابزوا بالالقاب، برے برے لقب لوگوں دے کے پکارنا، ہاں جی، اور کوٹوا دو فلانیاں اور لمیاں دو جتنا، تو یہ ایسے لقب جس سے دوسرا بندہ پریشان ہو اور اس کی شخصیت مجروح ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی شان شان نہیں، اس کا جو نام اس کے والدین نے رکھا اس نام سے اس کو پکارنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بچتے رہو بہت ساری بدگمانیوں سے، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی چوری بھی نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا پسند کرتا ہے تم اس کی کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت جو فوت ہو چکا، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند سمجھو گے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جاسوسی نہ کرو، خواہ دوسروں کی ٹوئے رہنا، فلاں بندہ فلاں وقت کیا کرتا ہے، یہ حرام ہے جی۔ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، چغلی کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات اس کے متعلق کرنا کہ وہ خود سن لے تو وہ ناپسند سمجھے، یہ چغلی ہے۔ بعض بندے چغلیاں اس عنوان سے کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہیں تیرا حق بیان کر رہے ہیں، اصل سامنے بھی کرنا ہے، جی تمہاری کوئی مجبوری نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور اگلے بندے کو نہیں کام کا مزے لینے کے لیے تبصرہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ ہمیں یہ چغلی کرنا ایسے اس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، انسان کا گوشت بندہ نہیں کھاتا، بھائی کا کیسے کھائے گا، پھر وہ بھی بھائی جو قابل ترس اور قابل رحم جو فوت بھی ہو گیا اس کا، بڑی عجیب بات۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور بنائی اس نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان، ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ پاک جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ہماری تمہاری قوم قبیلے ذاتیں جو اللہ نے بنائی تمہارے تعارف کے لیے مان، ورنہ اللہ پاک کے یہاں کوئی قوم قبیلہ افضل نہیں، اللہ پاک کے یہاں تو وہ افضل ہے جو متقی پرہیز کرتا ہے۔ آج کل جو ہے قوم بیچتے قوم باز کو بہت زیادہ گھٹیا سمجھتے ہیں، قوم بیچتے قوم باز بہت اعلیٰ سمجھ جاتی ہیں، اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل تقویٰ پرہیزگاری ہے اسلام۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل فرما دیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی، لا يَأْتِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ پاک نہیں کمی کرے گا تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ لوگ جو ایمان لے اللہ پر اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا من شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے۔ اللہ فرما دیجیے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم سکھانا چاہتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، بتانا چاہتے ہو، بتلانا چاہتے ہو اللہ کو اپنی دینداری؟ اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ کیا آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، تجھ پر وہ احسان جتلاتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا۔ کل آپ فرما دیجیے لا تمنوا علی اسلامکم، تم نہ جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان کیا تم پر، ان ہداکم الایمان، کہ اس نے تم کو راہ دکھائی ایمان کی، تم صادق اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بشک اللہ پاک جانتا ہے آسمان اور زمین کے غیب کو، اللہ بصیر بما تعملون، اللہ پاک دیکھ رہا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ بعض اس گرد کے دیاتی لوگ ہیں وہ ابھی اسلام لائے تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے احسان کو جتلانے لگے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، جیسے تھوڑے نال رہے ہیں ساڑھا توڑتے سام ہم بتایا گیا بھائی ابھی تمہیں پتہ ہی چلا اسلام ہے کیا، تمہیں پتہ ہی چلا ایمان ہے کیا، تو کل دلارا وہ آمنا جاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان جائیں، ان کو کوئی نہیں ہے میرے تسی ایمان کے تقاضے تے عمل کوئی نہیں کیتا، ایمان کے تقاضوں پر اگر تم واقعی اس طرح ایمان لائے اور جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، یہ چیز پڑھائی اور اس طرح کی باتیں تمہارے دل میں آتی نہ، تم یہ کہو کہ آپ اسلام لائے، یعنی بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گئے، حقیقی مسلمان تب بنو گے جب اس کے تقاضوں پر عمل کرو۔ ہمیں حقیقی مسلمان تو وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، پھر اسلام میں کسی معاملے میں شبہ نہیں کرتے اور جہاد کرتے ہیں اپنی مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، یہ ہیں سچے مسلمان۔ یہ سورہ حجرات مکمل ہوئی اور یہ سورہ کاف ہے۔ کاف مطلب میں سے اسی نام سے سورت کا نام رکھا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف والقرآن المجید، قسم ہے عظمت والے قرآن کی۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آیا ان میں سے ڈرانے والا، آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہیں میں سے۔ فقال الکافرون هذا شیء عجیب، کافر لوگ کہتے ہیں یہ عجیب چیز ہے۔ ایذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہڈیاں، ذالک رجع بعید، یہ تو پھر لوٹنا ہے بڑی دور کا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہم کو معلوم ہے جتنا کہ گھٹاتی ہے زمین اس میں سے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے اس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ انہوں نے جب گیا حق بات کو جب آیا ان کے پاس، قوم کی امر مریض، سب کو سو اب وہ پڑے ہوئے ہیں الجھی ہوئی بات میں۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کی طرف، فوقهم كيف بنيناها وزيناها، کیا دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کی طرف اپنے اوپر کیسے ہم نے اس کو بنایا، ہم نے اس پر رونق دی، ہمارا من فروج، اور نہیں اس میں کسی قسم کی تراڑ، یعنی آسمان کی چھت میں کوئی سوراخ نہیں۔ والارض مددناها والقينا فيها رواسي، اور پھیلایا ہم نے زمین کو، والقينا فيها رواسي، ڈال دیا ہم نے اس پہ پہاڑ، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج، اور اگائے اس میں ہم نے ہر قسم کی رونق کی چیزیں۔ اب صرتوں و ذکر لکل عبد منیب، یہ سمجھانے کے لیے اور نصیحت کے لیے ہر اللہ سے گاؤ لگانے والے بندے کے لیے۔ ونزلنا من السماء ماء، اور ڈالا ہم نے آسمان سے پانی، مبارکاً برکت ہے، فانبتنا به جنات وحب الحصید، بس اگائے ہم نے اس میں طرح طرح کے باغ اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے۔ والنخل باسقات لها طلع نضید، اور پیدا کی ہم نے لمبی کھجوریں، پیدا کی ہم نے کھجوریں لمبی، ان کا خوشہ ہے طیب ہے، رزق للعباد، بندوں کی روزی کے لیے۔ واہلینا به بلدۃ میتا، زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے مردہ شہر کو، کذالک الخروج، اس طرح ہوگا نکلنا۔ کذبت قبلہم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا ہم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور کنویں والوں نے، ثمود اور قوم ثمود نے۔ وعاد و فرعون واخوان لوط، اور قوم عاد نے، فرعون نے اور لوط علیہ السلام کے لوگوں نے۔
واصحاب الایکا اور بن والوں نے قوم تبع اور قوم تبع کی قوم نے کل کذب الرسل فحق وعید سب ایسے جن نے جھٹلایا رسولوں کو پس ثابت ہو گئی ان پر میری وعید افعجینا بالخلق الاول کیا ہم تھک گئے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے بل ہم فی لبس من خلق جدید بلکہ نہیں ان کو دھوکہ ہوا ہے ایک نئے بنانے میں ایک نئی پیدائش میں ان کو دھوکہ ہوا اللہ رب العزت نے یہاں بھی اس رکوع کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا مشرکین نے مکہ کی غلط نظریات کی تردید کی کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے کو صحیح سمجھتے تھے اللہ پاک نے مثالیں بیان کی دیکھو یہ سارے کھیتیاں اور پھل طرح طرح کے یہ سب اللہ نے پیدا کیے بنجر زمین سے اس کو اللہ پاک نے زندہ کیا تو تمہیں بھی زندہ کرے گا پہلی قوموں کا بتا دیا جو نافرمان قومیں اللہ کی پکڑ میں آئیں کیونکہ اللہ کی پکڑ میں آپ اگر نہیں مانو گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم ہیں انسان کی شارک سے زیادہ قریب اس کی تذکر متلقیان یعنی اليمین والشمال قعید جب لینے آتے ہیں دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھ کر مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ میں نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس اقرا دکھانے والا تیار وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور آتی ہے موت کی بے ہوشی سچی ذالک ما كنت منه تحید یہ وہ ہے جس سے تو ٹالتا رہتا تھا ونفخ فی الصور پھونکا جائے گا سور میں ذالک یوم الوعید یہ ہے ڈرانے کا دن وجاءت كل نفس ما سائق وشهید اور آئے گا ہر شخص جو اس کے ساتھ ہوگا ایک آنکھنے والا ایک احوال بتانے والا یہاں بتانے کا مطلب کہ ہم انسان کی اشارہ سے زیادہ قریب ہیں ہاں جی ہم اقرب الیہ من حبل الورید ہمیں اب دیکھو فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں نا تو پھر اس وقت جو ہے موت کی بے ہوشی جب طاری ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہاں یہ ہوتی ہے موت جس کو تو چپایا کرتا تھا اور جس سے تم سوچتا تھا مجھے نہیں آنی باقی کو آ گئی ہاں جی یہ سارا معاملہ فرمایا گیا قیامت کے دن ہوگا ایسا کہ ایک فرشتہ جی بندے کو میدان حشر کی طرف دھکیل رہا ہوگا اور دوسرا نامہ اعمال صاف دیے جو ہے نا وہ آ رہا ہوگا قیامت کو جب اٹھیں گے سب لوگ دو فرشتے ہوں گے ہر بندے کے ساتھ ایک پیچھے اس کا کعبہ چار طور کا تو دوسرا نامہ اعمال پکڑنے والا اور ظاہر یہی ہے یہ فرشتے وہی ہیں جو کرامت کاتبین ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں اعمال لکھنے والے یہ دونوں گواہ ساتھ جا رہے ہوں گے میدان حشر کی بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے لیے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد فرمایا اس کو کہا جائے گا دیکھو تو بے خبر رہا اس دن سے بس ہم نے کھول دیا آج پھر سے تیرا پردہ تیرا اندھیرا دور کر دیا ہاں جی سو تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے دیکھ لے فقال قرینہ هذا ما لدي عتید اور بولے گا اور اس کا ساتھی فرشتہ ہاں جی یہ ہے وہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے نامہ اعمال الکیا فی جہنم کو لکم فاہم حنید اب حکم ہوگا ڈال دو دوزخ کے اندر ہر ناشکر مخالف کو منع للخیر معتد مریب نیکی سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا شبہ ڈالنے والا الذی شبہ میں پڑھنے والا الذی جعل مع اللہ الہا آخر وہ ذات جس نے الذی جعل مع اللہ الہا آخر وہ شخص جس نے بنا دیا اللہ کے ساتھ اور معبود تو سو ڈال تو اس کو بھی سخت عذاب ہے قال قرینہ کہے گا اور اس کا شیطان ساتھ کہ ربنا ما اغویتہ ولکن کان فی ضلال بعید میں اے رب میں نے اس کو شرارت میں نہیں ڈالا تھا ہاں جی یہ خود ہی جو ہے وہ دور کی گمراہیاں پڑا ہوا تھا اور شیطان بھی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگایا جو اس کو آپ کہتے ہیں وہ برے کا موقع کہتا رہتا ہے وہ شیطان بھی اس کو اس مزاجی کے اظہار کر دے گا کہ میں نے اس کو زبردستی گناہ نہیں کروایا یہ خود ہی جو ہے نا میری گمراہی پڑا ہوتا قال لا تختصموا لدي اللہ فرمائے گا میرے پاس جھگڑا نہ کرو وقد قدمت الیکم بالوعید ہاں جی اور میں پہلے ہی ڈرا چکا تم کو عذاب سے ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید
بدلتی نہیں ہے بات میرے یہاں، اور میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر. یعنی انسان کہے گا نہیں شیطان نے مجھ کو بہتایا، شیطان کہے گا میں نے اسے رسید کی یہ بدھ مراد. اس طرح اللہ فرمایا ابھی دیکھو ہر ایک جو مجرم ہے آج دور میں داخل ہوگا جہاں جھگڑے سے کوئی بات نہ معلوم ہوگی. 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ کاف کے تیسرا شروع ہو رہا ہے. 16 رکوع مکمل ہوئے حمیم کے 17واں شروع ہو رہا ہے. یوم نقول جہنم علی طرح کی وتقول الارض مزید، جس دن کہ ہم کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. ہاں جی یعنی دوزخ میں جب دوزخ کو ڈالا جائے گا پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی اور بھی کچھ ہے تو لے آؤ، یعنی اور بھی کوئی دوزخیاں تو لے آؤ میرے اندر. اس دن جنت المتقین قریب کی جائے گی جنت متقیوں کی غیر بعید دور نہیں. ہاتھا ماتو علم لکل ابواب نافذ، یہ ہے وہ چیز جس کا وعدہ کیا جاتا تھا ہر ایک شخص سے جو رجوع کرنے والا اور یاد رکھنے والا. من خشی الرحمن بالغیب، جو کوئی ڈرا رحمان سے بل دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور لے کے آیا بہترین دل، اللہ سے لو لگانے والا دل. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ، یعنی کہا جائے گا جنتیوں کو داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا. لهم فیہا ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ہمیں ان کے لیے وہ ہوگا اس جنت کے اندر جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید اور بھی چیزیں ہیں. وکم اہلکنا قبلہم، یعنی جنتی کو اس کے اعمال کے قدر تو نعمت ملے گی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، کتنی ہلاک کیا ہم نے اس سے پہلے جماعتیں، ہم اشد منہم بطشا، وہ زیادہ سخت تھی ان سے پکڑنے کے اعتبار سے. فنکبوا فی البلاد، پھر لگے وہ پریتنے شہروں میں، یا پھر وہ لگے فساد مچانے شہروں میں. خلق من معیز، ہاں جی کیا ہے کہ بھاگنے کی جگہ. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى هو شہید، اس میں سوچنے کا مقام ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس ہو دل یا لگائے کان ہو، ہاں جی حاضر دماغ ہو کر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور دونوں کے درمیان کچھ 6 دنوں میں. وہاں میں سلام لوگوں اور ہم کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. فاصبر، صبر کیجیے، اللہ ما یقولون، ان باتوں پر جن کو وہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک، تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کی. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. اور لیل وسبح وادبار السجود، اور رات کے وقت بھی ہاں جی تسبیح کیجیے اس کی، اور سجدوں کی بات بھی. واستمع یوم ینادی المنادی، کان دھریے جب جس دن کے پکارے گا پکارنے والا بھی مکان قریبی جگہ سے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کے سنیں گے لوگ چیخ کی آواز کو ٹھیک ٹھیک. ذالک الیوم الخروج، یہی دن ہوگا نکلنے کا. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی ہیں زندہ کرتے، ہم ہی ہیں مارتے، اور ہماری طرف لوٹنا. یوم تشق الارض عنہم سراعا، جس دن کی زمین پھٹے گی وہ سب ہو جائیں گے جلدی دوڑنے والے. ذالک حشر علیہ یسیر، یہ ہے اکٹھا ہونا ہمارے سامنے آسان. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں باتوں کو جن کو یہ کہتے ہیں. وما انت علیم جبار، نہیں ہے آپ پر کوئی سختی کرنے والے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجیے آپ قرآن کے ساتھ اس شخص کو جو ڈرتا ہے میری وعید سے. یہاں اگر رب العزت نے لیکن توحید کی دعوت کی، منکروں کا انجام بیان کیا، جنتوں کے جنت کے نیم کے ذکر کی ہیں، اور نیچے نماز کا بھی حکم ہے جو وسط بھی بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اب یہاں پر جو ہے 3 نمازیں کرتے ہیں، اس وقت کی بات ہے پہلے 3 نمازیں فرض، پھر 3 نمازیں فرض پھر جو ہے 5 میں کہ وہ فجر عصر اور تہجد کی نماز باہر گئے. ہاں جی اب آگے من اللیل، رات کے وقت بھی، اب رات کی نماز کا ذکر بھی آ گیا، اور پھر فرمایا کہ نمازوں کے بعد بھی تسبیح کرے. اس پہ جو ہے نوافل وغیرہ آ گئے اور تسبیحات آ گئی، اسے کرنے کا حکم. قیامت کا اس بات میں آخر میں قیامت کا واقع ہونا بالکل برحق ہے. 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ کاف کے اور مکمل ہو گئی، اور 17 رکوع مکمل ہوئے 26 پارہ 18واں شروع ہو رہا ہے، اور سورہ ذاریات شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، قسم ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں
اڑا کر، فالحاملات ذکرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو، ہاں جی، فالجاریات یسرا، پھر چلنے والی ہیں نرمی سے، فالمقسمات امرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بانٹنے والی ہیں حکم، انما توعدون لصادق، بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل سچ، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف کا ہونا ضرور ہے، انصاف کا واقع ہونا ضرور ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو جالدار ہے، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، تم پڑھ رہے ہو ایک جھگڑے کی بات میں، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اس سے باز رہے گا وہی جو کہ اس سے باز رہے گا وہی شخص جو کہ خود بہکا گیا ہے، جس کو بہکایا گیا، قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ، ہاں جی، قتل کیے جائیں، مار دیے جائیں، اندازے لگانے والے، الذین هم فی غفلۃ ساہون، وہ جو کہ غفلت میں پڑ رہے ہیں بھولے ہوئے، یسألون ایان یوم الدین، ہاں جی، وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن، یوم ہم علی النار یفترون، جس دن کی آگ پر ان کو الٹا پلٹا جائے گا، ذوقوا فتنتکم، کہا جائے گا چکھو اب اپنی شرارت کا مزہ، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ جس کی تم جلدی میں چاہتے تھے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جو ہیں باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے وہ جو ان کو عطا کیا ان کے رب نے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ تھے اس سے پہلے نہیں کرنے والے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ تھے رات کو تھوڑا سا سوتے، وبالاسحار یستغفرون، اور سحری کے وقت کرتے تھے استغفار، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا اپنا مانگنے والے کا اور محروم کا، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور تمہاری ذات کے اندر بھی نشانیاں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، وفی السماء رزقکم وما تعبدون، اور آسمان میں ہے تمہاری روزی اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، ہمیں قسم ہے آسمان اور زمین کی رب کی بے شک یہ حق ہے، ہاں جی، جیسے کہ تم بولتے ہو، یہ نا اللہ رب العزت نے شروع میں کئی قسمیں کھا کر پھر قیامت کا اس بات فرمایا ہے، چونکہ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے کہ یہ قیامت واقع نہیں ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں ہمیں زندہ ہونا، تو اللہ رب العزت نے کئی قسمیں کھا کر جو ہے وہ اس کا اظہار کیا کہ بندے یقین کرنے والے وقت جب بندہ قسم اس وقت کھاتا ہے کہ جب اگلے کی طرف سے تردد و شک ہو، اب باری درد کی ذات پر تو ویسی بندے کو اطمینان ہونا چاہیے، بات پر تو جو ہے وہ پکا اطمینان ہونا چاہیے، لیکن جب اللہ پاک قسمیں کھا کر کہ اب تو بندے کو جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے، اللہ پاک نے ہواؤں قسمیں کھائیں، ہوائیں دیکھیے والذاریات ذروا، دیکھیے ہوا جو ہے پہلے دیکھا جب بارش آتی ہے تو پہلے ذرا تیز ہوائیں چلتی ہیں، ہاں جی، اور پھر وہ غبار کو اڑاتی ہیں، جی، مٹی اڑا رہی ہوں گی، بادل بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، وہ پانی سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر قریب کسی جگہ پر برسنا ہوتا ہے تو وہاں برستی ہیں، تو یہ سب اللہ پاک کے نظام کے تحت ہوتا ہے، اللہ فرمائے الدین اللہ کے یہ قسمیں کھا کر اللہ پاک فرمارے تو تم سے وعدہ کیا جا رہا اور سچا ہے، اور کیا بدلے باقی ہوتا ہے، باقی آمد کیا کہ احوال کرتی ہے، اور جب اور تب ان کو جان بیان کیا، پھر ساتھ جو ہے ایک لوگ کا تذکرہ کیا، اور اس پر جو انعام ہونے اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، ایک لوگ کے بارے میں نا رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ وظائف میں بہترین وظیفہ استغفار ہے، اور سب سے زیادہ استغفار کا قبولیت کا وقت، گناہوں سے معافی کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے، آخری پہر تہجد کا وقت، سحر کا وقت ہے، میں یہ دیکھو یہ اللہ کے ان کے مالوں میں حق ہے، مانگنے والے کا بھی نہ مانگنے والے کا، مانگنے والے جب بات ہوگا نا مانگنے ہر جگہ تو مانگتے پھرتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی دیتے ہیں، اور کچھ ایسے محروم یعنی وہ ایسے لوگ جو بیچارے مست لے کر وہ دیتا کوئی نہیں، تو ان کو بھی جو ہے نا یہ دیتے ہیں، یہ صفت میں کہ قیامت کا اس بات اس سے مقصود ہے، 18 رکن مکمل ہوئے حامیم کے، اور آخر کو ہے اور ایک رکن مکمل ہوا
آمین رضالیات کا دوسرا شروع ہوا. ہر عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین کیا آئی ہے آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر؟ اس داخل علیہ فقالوا سلاما، اس وقت داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا سلام. قال سلام، آپ نے جواب دیا سلام. قوم منکرون، یہ لوگ ہیں اوپرے. فراغ الی اہلہ وجاء بعجل سمین، آپ دوڑ کر گئے اپنے گھر والوں کے پاس اور لے آئے ایک بچڑا بنا ہوا، گھی میں تلا ہوا. فقربہ الیہ فقال الا تاکلون، ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے بچڑے کو اپنے قریب کیا تو فرمایا کہ کیا ہو گیا، تم کھاتے نہیں؟ اور زمین خیفہ، تو محسوس کیا ان کے دل میں خوف. قالوا لا تخاف، ڈرینا. وبشروه بغلام علیم، اور خوشخبری سنائی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہوشیار بیٹے کی. فاقبلت امرأته فی صدرۃ، سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بولتی ہوئی. فسکت وجہها، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. وقالت عجوز حکیم، اور کہا کیا بڑی ہے بانجھ. قالوا انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا. قال ربک، کہا ہے آپ کے رب نے، انہ حکیم علیم، اسی مشق کو جاننے والا، حکمت والا جاننے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ پہلے گزر گیا کہ اللہ پاک نے فرشتے بھیجے انسانی شکل کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام بہت بچڑا پوچھ کے لے آئے. دیکھا کہ مہمان کھاتے کچھ نہیں، پریشان ہوئے. فرمایا پریشان نہ ہوں، فرشتے ہیں اور فرشتے مادی غذا نہیں کھاتے، تصویر طویل ان کی غذا ہے. تو اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی. بیوی قریب کھڑی تھی، تعجب کے مارے سر پہ ہاتھ رکھنا اور بیٹا ہوگا. میں تو جو بات ہوں اپنی عمر بھی اولاد کے نہیں بیٹا ہوگا. میں ہاں ایسے ہی ہوگا. اللہ کے یہاں جو ہے کچھ مشکل نہیں، اللہ پاک متوانا جاننے والے. یہ 26واں پارہ مکمل ہوا، 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا تمہارا مقصد ہے اور آنے کا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قالوا، انہوں نے کہا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے مجرم قوم کے پاس. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیجیں یا تاکہ ہم برسائیں ان پر پتھر سخت مٹی کے بنے ہوئے. مسمتاً عند ربک، جو نشان زدہ ہے آپ کے رب کے ہاں حد تجاوز کرنے والوں کے لیے. فاخذنا من كان فيها من المؤمنین، اور ہم نے نکالا ان لوگوں کو جو اس میں تھے مومن. ووجدنا فيها غير بيت من المسلمین، پھر ہم نے نہیں پایا اس میں ایک گھر بھی مسلمانوں کا. وترکنا فيها آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور چھوڑی ہم نے اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں بھی یہ آگیا تذکرہ لوط علیہ السلام کا. وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور عذاب لے کر آئے اس نافرمان قوم پر، اور ان کی بستیاں اوپر لے جا کر اس طرح نیچے پٹک دی اور پتھروں کی بارش کی. یہ واقعہ پہلے گزر چکا. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور جو ہے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی، جس وقت کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف کھلی سرحد دے کر، کھلا معجزہ دے کر. فتولیٰ برکنہ، اور وہ پھرا ایک طرف منہ کر کے. وقال، کہا ساحر و مجنون، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ. فاخذناہ وجنودہ ونبذناہ فی الجحیم وهو ملیم، پر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو، پھر ہم نے ڈال دیا اس کو دریا میں اس حال میں جو الزام کھایا ہوا تھا. وفی عاد، یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا. آگے عاد کا آ گیا. وفی عاد، نشانی ہے قوم عاد میں، اذ ارسلنا علیہم الریح الحکیم، جس وقت کی بھیجی ہم نے جو ہے ان پر تیز و تند ہوا. ما تذر من شیء علیہ الا جعلہ کالرمیم، اور میں کہ نہیں چھوڑتی تھی اس چیز کو جس پر گزرتی مگر یہ کٹ ڈالتی اس کو چورا چورا. وفی سمودا، اور نشانی ہے قوم سمود میں، جس قال لهم تمتعوا حتی حین، جس وقت میں کہا گیا ان کو کوئی نفع اٹھا لو ایک وقت تک. فاتوا عن امر ربهم، انہوں نے شرارت کی اپنے رب کے حکم کے خلاف. فاخذتهم الصاعقہ، آپ پکڑا ان کو کڑک نے. وهم ينظرون، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے.
वस्तताओ मिन क़ियाम, अब वो उनसे इतनी ताकत न थी कि वहाँ से भाग निकलते, वमा कानू मुंतसिरीन, और ना हुए कि हमसे, ना इस काबिल थे कि हमसे बदला ले सकते। वो कौन मालूम है, और जो है वो निशानी है नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने मिन क़ब्ल, इससे पहले, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक ये भी नाफरमान कौम थे। अल्लाह पाक ने सबका नाफरमान कौमों का तज़किरा करके मौजूदा जो है नाफरमान उनको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद पर आने की और अपने हुक्मों को मानने की दावत दी। ये दो रुकू मुकम्मल हुए सूरह ज़ारियात के, और एक रुकू मुकम्मल हुआ 27 से पारे का। अगर तीसरा रुकू ज़ारियात का शुरू हो रहा है और दूसरा रुकू शुरू हो रहा है जो है वो 27 से पारे का। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान हमने उसको बनाया, हाँ जी, हाथों से, व इन्ना लमूसिऊन, और हम इसकी कुदरत रखते हैं। वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून, जब हमने बनाया ज़मीन को, हाँ जी, बिछाया हमने इसका अपना बिछौना, तो हम क्या है को बिछौना बिछाने वाले हैं। हमें कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनी, हर चीज़ की पैदा की हमने इसके जोड़े, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं हूँ तुमको इससे खुला डराने वाला। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर, न ठहराओ अल्लाह के साथ और मबूद। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं हूँ तुमको इससे खुला डराने वाला। कज़ालिक मा अतल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह, हाँ जी, मा अतल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिन रसूल, इनसे पहले जो गुजरे हैं रसूल, इल्ला क़ालू साहिर व मजनून, मगर ये लोग कहने लगे कि जादूगर है या दीवाना है। अतवासौ बिही, यहाँ यही वसीयत करके बड़े हैं वो, बल हुम कौमुन तागून, बल्कि वो तो थे लोग सरकशी करने वाले। अतवल्ला अन्हुम वमा अंत बिमालूम, सो आप रुख मोड़िए इनसे, वमा अंत बिमालूम, अब आप पर कोई नहीं इल्ज़ाम, वज़क्किर, नसीहत कीजिए, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, बेशक नसीहत जो है वो नफ़ा देती है मुसलमानों को, मोमिनों को। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने जिन्नों और इंसानों को मगर ये कि मेरी इबादत करें। मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, हमारा नहीं इरादा किया गया इनसे, हाँ जी, बल्कि नहीं चाहता अल्लाह पाक, नहीं पूरी तरह से सीगा मजहूल है कि भाई जो भी इनको जिनकी बात की जाती है इसके बदले इनसे कोई पैसे नहीं लेते मकसद ये कि नहीं चाहा गया इनसे कोई पैसा। वहाँ उरीद नहीं चाहा गया इनसे ये कि उसको खिलाएं। इन्नल्लाह रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही है ज़बरदस्त रोज़ी देने वाला और नहायत मज़बूत ताकत। फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़ुनूबि अस्हाबिहिम फ़ला यस्तअजिलून, और बेशक वो लोग जो ज़ालिम हैं, ज़नूबन, बेशक उन लोगों के लिए जो ज़ालिम है, गुनाह है, मिस्ल ज़ुनूबि अस्हाबिहिम, अपने साथियों गुनाह की मिसल, फ़ला यस्तअजिलून, बस वो जल्दी ना बचाए। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, बस हलाकत है उन लोगों के लिए जो काफिर हैं, मिन यौमिहिम अल्लज़ी युअदून, अपने इस दिन से कि जिसका उनसे वादा किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ अपनी नेमतों को जिक्र किया और फिर ईमान लाने की बताओ ईमान ले आए, और इंसानों की गरज बयान की, और जिन्नात क्या हमने जिन्नों इंसानों को अपनी बात के लिए पैदा किया है। हम मांगते हैं इनसे कोई पैसा मांगते हैं, इनसे कोई रोटी मांगते हैं, बल्कि अल्लाह की ज़ात है जो खुद रोज़ देने वाली है। क्या इनको चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी और को मामूद ना बनाए। ये सूरह ज़ारियात मुकम्मल हुई और तूर को मुकम्मल हुई, इस बारे की आगे सूरह तूर शुरू हो रही है, इसमें जो कि कोहे तूर की कसम खाएगी। सूरत का नाम भी कोहे तूर है, मक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बतूर, कसम है तूर की, वो किताब मस्तूर, लिखी हुई किताब की, फिर रखी मंशूर, कुशादा वर्ग में, वल बैतिल मामूर, और कसम है आबाद घर की, वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, और ऊंची छत की, वल बहरिल मस्जूर, बोलते हुए दरिया की, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक आपके रब का अज़ाब वाक़ई होने वाला है। मा लहू मिन ताफ़ीज़, को कोई नहीं रोकने वाला। यौम तमुरु स्समाअ मौरा, जिस दिन की लर्ज़ेगा आसमान कँप कँपा के,
اور تسیر الجبال سیرا اور چلے گی پہاڑ چل کر. ہاں جی وویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون یہ وہ لوگ جو کہ بناتے ہیں باتیں کھیلتے ہوئے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا جس دن کے دھکیلا جائے گا ہاں جی جہنم کی آگ کی طرف ان کو خوب دھکیلا جانا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. افسیر هذا ام انتم لا تبصرون کیا یہ جادو ہے جہاں تم کیا بھلا یہ جادو ہے یا تم سمجھ نہیں رکھتے یا تم دیکھتے نہیں ہو. اس روحا داخل ہو جاؤ اس میں. فاصبروا لا تصبروا صبر کرو یا صبر نہ کرو. سواء علیکم برابر تمہارے حق میں. انما تجزون ما کنتم تعملون تم کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جن کو تم کرتے تھے. ان المتقین فی جنات و نعیم متقی لوگ جو ہے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم کھائیں گے وہ میوے جو عطا کیے ان کو ان کے رب نے. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم بچا لے گا ان کو ان کا رب دوزخ کے عذاب سے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون کھاؤ اور پیو ہاں جی مزے سے بما کنتم تعملون ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. متقین علی سرر مصفوفہ سارا لگائے ہوئے ہوں گے وہ بچھے ہوئے تختوں پر قطار باندھ کر. وزوجناہم بحور عین اور ہم ان کا نکاح کرا دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں سے. والذین آمنوا واتبعتهم اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پیروی کی اور پیروی کی جن کی اولاد نے ایمان کے ساتھ الحقنا بہم ذریتہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. اما القناہم من عملہم من شیء اور نہیں کٹائیں گے ہم ان کے عمل میں سے کچھ. کل امرئ بما کسب رہین ہر آدمی اپنی کمائی میں منصا ہے. اور امددناہم بفواکہۃ ولحم مما یشتہون اور لگاتار دیے ہم نے ان کو طرح طرح کے میوے اور گوشت جس کو وہ پسند کرتے تھے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم جھگڑیں گے ہم دیکھ کے ان کو لگاتار پھل اور گوشت جس کو چاہیں گے اور فرمایا کہ جھگڑیں گے اس میں ہاں جی پیالے پر. لا لغو فیہا ولا تأثیم نہ اس شراب میں جو ہے وہ ہوگی کوئی بہکنے والی چیز اور نہ وہ گناہ میں پڑیں گے. ہاں جی بولا یہ نہ گناہ میں ڈالنا ہوگا. ولا یطوف علیہم غلمان اور چکر لگائیں گے ان پر چھوٹے لڑکے. لہم ان کے پاس چھوٹے لڑکے چکر لگائیں گے. کأنہم لؤلؤ مکنون گویا کہ وہ موتی ہیں غلاف کے اندر لپٹے ہوئے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ اور ان میں سے کچھ دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے. قالوا کہیں گے انا كنا قبل في اهلنا مشركين کہ ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے تھے. فمن اللہ علینا وكان عذاب السموم تو اللہ پاک نے احسان کیا ہم پر اور بچا لیا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. انا كنا من قبل ندعوه کہ ہم اس سے پہلے پکارتے تھے اللہ کو. انه هو البر الرحیم بے شک وہی ہے ہاں جی بے شک وہی ہے نیکی کرنے والا احسان کرنے والا رحم کرنے والا. یہاں سورہ طور میں اللہ پاک نے دیکھی شروع میں قسم کھائی طور کی قسم کھائی ہاں جی اور وہ صحیفے جو لکھی جانے والے صحابہ کرام جن قرآن پاک کی آیات کو لکھتے تھے تو میں نے پہلے جو بتایا تھا رق کہتے ہیں اپنا اس کو ہرن کی چلی سے بنے ہوئے کاغذ اس پر لکھا جاتا تھا. تو جو صحابہ کرام قرآن پاک لکھتے تھے ان صحیفوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے کہ معلوم ہوا صحابہ کرام بھی اللہ پاک کے مقبول اور ان کے لکھے ہوئے قرآن کریم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول. ہاں جی اور بیت معمور قسم کھائی. بیت معمور جو ہے یہ آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے. جس طرح کعبہ ہمارا قبلہ تو وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ قسمیں اللہ پاک نے کھائی اور قسمیں کھانے کے بعد ہونا کہ آپ کا رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے یعنی آخرت کی فکر کر لو آخرت واقع ہونے والی ہے. اللہ پاک نے جو ہے آخرت کے عذاب ذکر کیا منکرین کا عذاب منکرین کا انجام ذکر کیا اور پھر ان کی وجودہ صورتحال کفار کی بیان کے دیکھو یہ کیسے جو ہے انکار کرتے ہیں اور پھر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ان پر ہونے والے انعام کو ذکر کیا. ہاں جی وہاں جنتی لوگوں کو ہر طرح کے پھل ملیں گے گوشت ملیں گے وہاں شراب ملے گی پیالے پر ایک دوسرے سے جھگڑیں گے
یہ ایک سما پیدا کیا سمجھانے کا اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو وہاں شراب پیئیں گے ایک دوسرے کو کھو کے پیئیں گے. کہتے ہیں نہیں کھو کے کھانا زیادہ مزہ آتا پیوس آتے. یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر کھانے پینے کی چیز کی کمی ہوگی تو کھانے پینے کی چیزیں وہاں بہت زیادہ مقدار میں ہوں گی. تو وہاں یہ بیٹھے کہ تلذذ کی ایسا کام ہوگا. وغیرہ تو شراب کی نہریں بہتی ہوگی وہاں کس چیز کی کمی ہوگی وہاں. اللہ اکبر. تو وہاں کی شراب جو پی کے بندہ نہ دماغ خراب ہوگا نہ بندہ بھی گناہ کام کرے گا. دنیا کی جو شراب ہے یہ گندی ہے, اس کو حرام قرار دیا اور اس کے پیچھے دماغ خراب ہوتا ہے, بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. حضور نبی وسلم کا فرمان ہے کہ شراب جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. یہ دنیا کی شراب ہے. یہ ایک رکوع کا مل سورہ طور کا 3 رکوع کا مل ہوئے 27 پارے کا. چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے 27 پارے کا اور دوسرا رکوع شروع سورہ طور کا. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن, اگر نصیحت کیجیے نہیں ہے اپنے رب کے احسان سے جو ہے وہ نجومی ولا مجنون دیوانے. ام یقولون شاعر نقص بھی ریب المنون, کیا وہ کہتے ہیں شاعر ہیں ہم منتظر ہیں اس پر یا منتظر ہیں اس کے حالات کے بدلنے کی. کل فرما دیجیے طرف پسو تم بھی منتظر رہو اتنی ماں اپنے متربصین, میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. ہم تعبرم اعلام بہذا ہم ان کا منتعون, کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں کہ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی بات سکھاتی ہیں یا یہ شرارت پسند لوگ ہیں. ہم یقولون تکبرا, کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بنا دیا حضور نے خود, بلکہ یؤمنون بلکہ یہ ایمان بھی رکھتے. پر یا تو حدیث سے مثلی, ان کو چاہیے کہ لے آئیں پھر اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چیز ہے تو کوئی بات ہے اگر سچے ہیں. ہم خلقوا من غیر شیء وهم الخالقون, کیا وہ بن گئے ہیں خود ہی یا جو خود آپ ہی بن گئے ہیں یا وہی ذات ہے. ہم خلقوا, کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے, کیا وہی ہیں بنانے والے. نہ تو وہ خالق ہیں اور نہ وہ خود بنے ہیں بلکہ اللہ پاک خالق ہے. اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا. ہم خلق السماوات والارض, ہاں جی, یا بنایا انہوں نے آسمان کو اور زمین کو, بلّہ یقینون بلکہ صحیح بات ہے کوئی یقین ہی نہیں. ہم عندہم خزائن ربک ام المسیطرون, کیا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کے خزانے, کیا یہ اس پر نگران ہیں. ام لہم سلم یستمعون بہ, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کو لگا کر یہ سن لیتے ہیں باتیں. ہاں جی, فلیأتی مستمعون بسلطان مبین, لے آئیں اس کو جو سنتا ہے ہاں جی کھلی دلیل کے ساتھ اس کو پیش کریں. ام لہ البنات ولکم البنون, کیا ان کے کیا اللہ پاک کے لیے ہیں بیٹیاں اور ان تمہارے لیے ہیں بیٹے. ام تسألہم اجرا, کیا آپ مانگتے ہیں ان سے پیسے. وہم مغرن مسکلون, کہ یہ اس کے بوجھ کے لیے دبے ہوئے ہیں. آپ کوئی اپنے دینی خدمات پر ان سے پیسے بڑی مانگتے ہیں کہ انہوں نے خطرہ ہوئے کہ سب پیسے دینے پہ دینی کا سوڑی. ام عندہم الغیب ام یکتبون, کہ ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں کہ وہ اس کو لکھ رہے ہیں. ام یریدون کیدا, کیا چاہتے ہیں کچھ اور تدبیر کرنا. الذین کفروا هم المکیدون, سو جو کافر لوگ ہیں وہی پڑھتے ہیں خود کسی نہ کسی فریب میں. ام لہم الہ غیر اللہ, کیا ان کے لیے ہیں اور معبود اللہ کے علاوہ. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ کی ذات ہے ان کی ان باتوں سے یا ان کی ان معبود سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہیں جنوں کے ساتھ من السماء ساقط یقول صحاب مرقوم, اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا تو کہیں گے کہ یہ بادل ہے گڑا ہوا. فذرہم حتی یقول, آپ چھوڑ دیجیے ان کو حتی یلاقوا, یہاں تک کہ ملیں یوم الذی فیہ یصعقون, اپنے اس دل سے جس پر اپنے اس دل سے جس میں ان پر بجلی گرائی جائے گی. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, جس دن کے کام نہ آئے گی ان کی تدبیریں کچھ بھی. ولا ہم ینصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ دُونَ ذَلِكَ, اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں عذاب ہے اس کے علاوہ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ, صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے ساتھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ, تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جس وقت آپ اٹھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ, اور کچھ رات کے وقت بھی آپ تسبیح کیجیے ہاں جی جس وقت کے ستارے پیٹ پھیرتے ہیں. یعنی یہ ساری
باتیں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے لیے اور جو ہر دور کے کافر ان کے لیے ہیں کہ دیکھو یہ کئی طرح کے سوال اللہ پاک نے اٹھائے ہیں کہ بھئی ان کی کیا اوقات ہے، نہ تو انہوں نے کوئی چیز پیدا کی نہ یہ خود پیدا ہوئی، ان کے خالق اللہ ہے، پھر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اللہ پاک کے اندر جھوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس قسم کی باتیں ہمیں اللہ پاک ان کے شرک کے نظریات سے بالکل بری ہے۔ ہاں جی، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان کی ان تکلیف کی باتوں پر اور اپنے رب کو یاد کرتے تھے۔ سورہ طور ختم ہوئی اور 4 مکمل ہوئے، 27 پارے کے 5واں شروع ہو رہا ہے اور سورہ نجم شروع ہو رہی ہے۔ اور نجم اذا ہوا، قسم میں اس تارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، نہیں ہے نہیں بہکا تمہارا ساتھی اور نہ وہ بیرا روا ہوا، وما ینطق عن الہویٰ، اور نہیں بولتا وہ خواہش نفس سے، ان هو الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے یہ مگر وحی جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، سکھایا ہے اس کو سخت قوت والے بڑی قوت والے فرشتے ہیں۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جو زور آور ہے، فاستویٰ اور سیدھا بیٹھا ہے، وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ ہے اپنا آسمان کے اونچے کنارے پر، ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، پھر رہ گیا 2 کمان کے برابر فاصلہ، او ادنیٰ اس سے بھی قریب، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وحی کی اللہ پاک نے اپنے بندے کی طرف، فاوحیٰ یہ اپنا یہ کہہ رہے ہیں فرشتے نے وحی دی اپنا ما اوحیٰ جو وحی دی، ما کذب الفؤاد ما رأى، اوحیٰ کی ضمیر بہتر اللہ پاک نے اٹھائی جائے کہ وہی بھیجی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وہی بھیجی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، نہیں جھٹلایا دل نے جو اس نے دیکھا، افتمارونہ علی ما یری، اب کیا تم اس سے جھگڑتے ہو، ہاں جی اس پر جو اس نے دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَضْرَةً أُخْرَىٰ، بے شک دیکھا ہے اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دوسری مرتبہ اترتے ہوئے، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس ہے جنت آرام کرنے کی، اذ یغشی سدرۃ ما یغشیٰ، جب ڈھانپ رہا تھا ہاں جی بیری کو جو کچھ ڈھانپ رہا تھا، ما طغى البصر وما طغى، بہکی نہیں دکھا اور نہ حد سے بڑی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو، افرأیتم اللات والعزیٰ، تم دیکھو تو لات اور عزیٰ کو، ومنات اور منات کو، ہاں جی ساتھ الاخرى تیسرا ہے، اور الکم الذکر والانثیٰ، کیا تمہارے لیے ہے مذکر بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو عجیب تقسیم ہے بہت، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، نہیں ہے یہ مگر نام جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اتاری اللہ پاک نے اس کے متعلق کوئی دلیل، ان یتبعون الا الظن، نہیں پیروی کر رہی مگر گمان ہی کی، وما تهوى الانفس، اور جو جی میں آتی ہیں آرزویں ان کی پیروی کریں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدىٰ، اور بے شک آئی ان کے پاس اپنے رب کی طرف سے ہدایت، أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے ہے وہ جس کو تمنا کرے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور اپنا پہلے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے سب بلائیاں آخری بھی اور پہلے۔ یہ سورہ نجم ہے، اللہ رب العزت نے شروع میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ینطق عن الہویٰ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل اللہ کے نبی ہیں، اور جو بات کرتے ہیں وہ خواہش نفس سے نہیں کرتے بلکہ جو بات کرتے ہیں وہی ہوتی ہے، لہذا حضور اللہ پاک کے نمائندے ہیں اور آپ پر وہی اترتی ہے۔ تو اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی قرآن بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ خواہش نفس سے نہیں بولتے،
جو بولتے ہیں وہی ہوتی ہے. تو لہذا جو آپ بات کرتے ہیں وہی ہے. قرآن بھی وہی اور حدیث بھی وہی. قرآن وہی مطلوب ہے, حدیث جو ہے وہی غیر مطلوب ہے. قرآن وہ وہی جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے, حدیث وہ وہی ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی, لیکن ہے وہی. قرآن وہی متن ہے, حدیث وہی شرع ہے. آگے حضرت جبریل کا ذکر کیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حضرت جبریل کو 2 مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا. ایک مرتبہ اس وقت جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی تھی, کہ پہلی وہی نازل ہوئی تھی, ایک وقت تک وہی کا سلسلہ رکا رہا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن باہر نکل دیکھا تو آسمان پر جو ہے وہ حضرت جبریل جو ہے وہ اپنا ان کا وجود ہے اور بے شمار پر ہیں. تو آپ دیکھ گھبرا کے بے ہوش ہوئے اور آ کر پھر کہاں میں چادر اڑا. وہ اس وقت وہی اتری, جب اس وقت دیکھا پھر معراج کی رات اپنی اصل شکل میں دیکھا. یہ 2 مرتبہ دیکھنا جبریل کا مراد ہے. آگے جو ہے یہ جو ہے وہ اپنا لقد ما ذاق البصر وما طغى, ہاں جی, لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. یہاں سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کی رات دیکھا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تذکرہ ہے کہ معراج کی رات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ باری تعالیٰ کو دیکھا اور بڑی اللہ پاک کی جو اور کی نشانیاں اس کا مشاہدہ کیا. رب تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا جو ہے اس کی وضاحت ہے. جس طرح کے جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے ابن عباس سے مروی ہے. تو لہذا اللہ پاک کو جو سن دیکھا پر حق ہے. اور جو میں پہلے اس کے اندر بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں, وہ دیکھ نور ہے. تو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح کہ جب بندہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا مالی یا معلوم کر لیتا ہے, یعنی کہ بھئی اس کا جسم کتنا ہے, کارڈ کتنا ہے, اعضاء کتنے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. اس طرح نہیں دیکھا. ہاں دیکھا جس طرح کہ دکھانے والے نے دکھایا اور دیکھنے والے نے دیکھا. اس پر ہمارا ایمان ہے. آگے بڑھنا ہے کہ مشرقین مکہ جب بتوں کی پوجا کرتے ہیں, لات ہے, عزا ہے, منات ہے, اور میں کہ یہ سب عورتوں کے نام پر بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. اصل میں یہ نام بھی انہیں بت کر لیے, عقیدے بھی انہیں بت کر لیے. یہ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ نجم کا اور 5 رکوع مکمل ہوئے 27 پارے کے اور چھٹا شروع ہو رہا ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کتنی ہی فرشتے ایسے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہ آئے گی ان کو سفارش ہے, مگر یہ کہ اجازت دے اللہ لمن یشاء, جس کو چاہے, ویرضا, اور پسند کرے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ, وہ رکھ لیتے ہیں فرشتوں کے نام عورتوں کے سے. وما لهم به من علم, ان کے پاس کوئی علم نہیں. ان یتبعون الا الظن, نہیں پیروی کرتے یہ مگر گمان ہی کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور اندازے یہ حق کے متعلق کچھ کام نہیں دیتے. وارد امن تولا عن ذکرنا, تو آپ اراض کیجیے اس شخص سے جس نے منہ موڑا ہماری یاد سے. ولم یرید الا الحیاۃ الدنیا, اور نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی. ذالک مبلغہ من العلم, یہ ہے اس کی علمی حیثیت. ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ, بے شک آپ کا پروردگار ہی ہے زیادہ جاننے والا اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے. وهو اعلم بمن اهتدى, اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو راہ پر, جو سیدھی راہ پر ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو کچھ کے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں. یہ الذین عصوا بما عملوا, تاکہ بدلہ دے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام پورے اپنے کیے کا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ, تو بدلہ دے بھلائی کرنے والوں کو بھلا. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَامَ, وہ کہ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے, ہاں جی, مگر جو کچھ تھوڑا بہت ان سے اچھ ہو جائے. ان ربک واسع المغفرہ, بے شک آپ کا پروردگار ہے وسیع مغفرت والا. وہ اعلم بکم, وہ جانتا ہے تم سب کو. ان انشاکم من الارض, جس وقت کو اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے. اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, اور جس وقت کہ تم جو ہے بالکل کہنے کہ چھوٹا سا وجود ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں. فلا تزکوا انفسکم, تو
نہ تم اپنے خود ہی خوبیاں بیان کرو، اپنے انگلیاں میں نہ پڑھو، وہ عالم من اتقا، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو کہ پرہیزگار ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ مشرکین مکہ کی جو نظریات ہیں کہ یہ فرشتوں، بعض ایسے تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض ایسے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، فرمایا کہ یہ سب جو ہے وہ نظریات اتنی غلط ہیں، اور جو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے، عورتوں کے نام پر، یہ بھی غلط ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہمیں یہ ان کی علمی حیثیت ہے، تو یہ نہیں پتا کہ اللہ پاک سے جانتا ہے، کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے۔ ہمیں جو لوگ اچھے اعمال کریں گے اللہ اچھا بدلہ دے گا۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے، بے حیائی سے بچتے ہیں، اور میں ہاں تھوڑا بہت اگر ان سے خطا ہو جائے تو یہ غلط بات اللہ ان خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تو فرمایا کہ دیکھو کہ اب یاد کرو اللہ پاک نے تم کو پیدا کیا اور تم ماں کے پیٹ میں بالکل چھوٹے تھے، جنین جو بالکل ابتدائی حالت انسان کی ہوتی ہے اس کو بیان کیا۔ ہمیں خام خواہ اپنے پتی بیان نہ کرو، اللہ پاک جانتا ہے کون پاک کون ناپاک ہے۔ دو رکوع مکمل ہوئے سورہ نجم کے، اور تیسرا شروع ہوا 6 رکوع مکمل ہوئے 27 پارے کے، اور 7واں شروع ہوا۔ افرأیت الذی تولی، کیا بھلا دیکھا نہیں آپ نے اس شخص کو جس نے منہ موڑا، وآتا قلیلا، دیا تھوڑا سا، واقدا، اور بہت سخت نکلا۔ آئندہ علم الغیب وہ یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کے دیکھتا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ۔ یہ آیت بعد رات نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ باتیں یہ پاس وسلم کی سنتا تھا اور تھوڑی سی وہ ظاہر کرتا، اس کے بعد جو ہے وہ کافروں کے جھانسے میں آ گیا اور ان سے بات لے کر دوبارہ جو ہے وہ اپنی رائے کو تبدیل کر دیا اس نے اس شخص کے بارے میں۔ یہ آیات ہوتی عمل میں بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی کہ جو کہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جنہوں نے اللہ پاک سے وفا کی۔ اللہ قادر الحاظ وزر اخرى، یہ کہ نہیں اٹھائے گا کوئی نہیں ہے یا نہیں اٹھائے گی کہ بوجھ اٹھانے والی سے دوسرے کا بوجھ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے کوشش کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور وہ اپنی کوشش کو قریب دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور لاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دیکھو یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، تو جب اس تھوڑا بہت اس کا اسلام کی طرف اعلان ہوا، بعض کفار نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر یہ ہمارا دل غلط بھی ہوا نا تو ہم تمہارے اس گناہ کے بوجھ کو خود اٹھا لیں گے، تو لہٰذا تم اس طرف نہ جاؤ، اسلام کی طرف نہ جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے کی کا ذمہ دار ہے، لہٰذا ہر بندے کو اپنے گناہوں کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ یہ خام کھا کے جھوٹے وعدے آپ کو دلاتے ہیں۔ پہلے یہ بات گزر گئی کہ اصالِ ثواب پر حق ہے، اصالِ ثواب، بعض لوگ اصالِ ثواب کی اختیار کے لیے اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ انسان کو وہی مل ہے جو اس نے خود کوشش کی ہے، تو لہٰذا اصالِ ثواب غلط۔ آپ کہتے ہیں اگر اصالِ ثواب غلط ہوتا تو پھر اللہ پاک سدوں کو حکم نہ دیتے کہ مرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھے۔ نماز جنازہ کو دعائے مغفرت ہے، تو اگر ایک بندے کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہی کوئی نہیں تو پھر جنازے کا فائدہ کیا ہے؟ غلط۔ یہ اصل میں یہ بات ہے برائیوں کے مطلب، ایک بندے کی برائی دوسرے کو نہیں دی جائے گی، لیکن جو ہے ایک بندے کی نیکی کا دوسرے کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ اس آیت میں نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت جو ہے وہ دوسری آیات میں موجود ہے۔ تو لہذا اگر بندہ نیکی خود کرے اور بدلہ چاہے خود تو یہ ثواب ہے، اگر نیکی کرے خود اور بدلہ دوسرے کو منتقل کرے یہ اصالِ ثواب ہے، ثواب بھی برحق، اصالِ ثواب بھی برحق ہے۔ لیکن جو ہے یہ نظریہ کہ ایک اصالِ ثواب ٹھیک نہیں، ایک نظریہ خود بلانے کے نیم کے خلاف ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا جوڑا مذکر اور مؤنث کا، من نطفۃ اذا تمنى، ایک بوند سے، ایک نطفہ سے جو ٹمکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ،
اور یہ کہ اس کے ذمہ مصیبت کو پیدا کرنا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ اللہ ہی ہے جس نے دولت دی اور خزانے دیے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی ہے شعر کا رب۔ یہ مشرقین مکہ کو کہا گیا کہ دیکھو پہلی مطلب کہ اللہ پیدا کرتا ہے، دوسری مطلب وہی پیدا کرے گا، اور اگر شعر کا ہونا کہ شعر کا رب وہ ہے، یہ شعر ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کو عرب لوگ پوچھتے تھے، خدا سمجھتے تھے، اور میں کہ یہ خدا نہیں بلکہ اس کا خدا بھی اللہ ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے تباہ کیا پہلی آنکھوں میں عاد کو، وَثَمُودَ، اور ثمود کو، وَمَا أَبْقَىٰ، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اس طرح اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ جو تھے بڑے ظالم اور شریر، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹا اس نے اور الٹنے والی بستی کو تباہ کیا، اس نے اٹھنے والی بستیوں کو تباہ کیا اور پٹک کے رکھ دیا، غشاها ما غشا، پھر آ پڑا اس پر جو کچھ کیا پڑا، ابھی ایدی آلاء ربک تمہارا، اب اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی ترقی کرو گے، ھذا نذیر من نذیر الاولیٰ، یہ ہے ایک ڈرانا پہلے ڈرانے والوں میں سے، عازفۃ العازفہ، آپ پہنچی آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا دور ہٹانے والا، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہے، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم پڑے ہوئے ہو شغل میلے میں، فاسجدوا للہ وعبدوہ، سجدہ کرو اللہ کے آگے اور اس کی عبادت کرو۔ پہلی قوموں نے تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو ڈرایا، دیکھو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی پکڑ پہ آ گئی، لہذا تم یہ کام نہ۔ 3 رکوع مکمل ہوئے، سورہ نجم کی وہ پوری ہو گئی، 7 رکوع مکمل ہوئے، 27 سے پڑھ کے 8واں شروع ہو رہا ہے، اور سورہ قمر شروع ہو رہی ہے۔ ہاں جی، میری سورۃ کا نام سورہ نجم تھا، نجم کا معنی ستارہ، اور جو اس میں چونکہ ستارہ کی قسم کا اللہ پاک نے سورۃ کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ آگے سورۃ کا نام قمر ہے، یہاں پر جو ہے وہ آ رہا ہے وہ شکل قمر، ہاں جی چاند پڑ جائے گا جب قمر واقع ہوگی تو اس کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے سورۃ کا نام بھی سورۃ قمر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ہمیں کہ قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، ہاں جی، اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں جادو ہے چلایا ہوا۔ وانشق القمر، چاند نے اس وقت تو پھٹنا ہی ہے جب قیامت آئے گی، اور اس سے پہلے بھی چاند 2 ٹکڑے ہوا نا، جب مشرکین مکہ میں سے بعض نے کہا اگر آپ نبی ہیں پھر یہ چاند اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ میں اشارہ کیا تو آدھا چاند ادھر آدھا ادھر ہو گیا، تو اس طرح اب کہنے لگے یہ جادو ہے، سحر مستقبل، قسم واتبعوا اهواءهم، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی، وکل امر مستقل، اور ہر کام ہے اور اپنے وقت پر ہونے والا، ولقد جاءهم بالانباء ما فيه مزدجر، اور آگے ان کے پاس خبریں جن میں ڈانٹ ہے پلائی گئی، حکمت بالغۃ وما تغنی النذر، یہ حکمت بری ہیں باتیں بس ان میں بس نفع نہیں دیا، جی بس کام نہ آئے ڈرانے والے، کام نہ آئے ڈرانے والے، مطلب جو کافر ہیں ان کو حکمت والی باتیں بتائی گئی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ نہ تو ڈرانا کام آیا ہے، ڈرانے والے کے کام، فتولی عنہم، ہاں جی، سو رخ پھیریا دن سے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ جس دن کے پکارے گا پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف، ناگوار چیز وہی قیامت جس کو لوگ اپنے لیے بھی عجیب سمجھیں گے، خشعت ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، ہاں جی آنکھیں جھکائے ہوئے ہوں گے، نکل پڑیں گے قبروں سے گویا کہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، ہاں جی مہطعین الی الداع، دوڑتے ہوں گے اس پکارنے والے کی آواز پر، یقول الکافرون کافرون ھذا یوم عسیر، کافر لوگ کہیں گے یہ دن ہے بڑا مشکل کا، یہ بڑا تکلیف دہ دن ہے، کذبت قبلهم قوم نوح وکذبوا عبدنا، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، ہاں جی فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا عبدنا ہمارے بندہ کو، وقالوا مجنون مستجر، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور ہے ایسا کہ جس کو ڈانٹ ملائی گئی،
جھٹکا ہوا. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ پھٹلایا تھا. ان کا تذکرہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. پھر پکارا نوح نے اپنے رب کو کہ بے شک میں ہوں عاجز, میری مدد کیجیے. ففتحنا ابواب السماء منہمر, ہم نے کھول دیا آسمانوں کے دروازے وہ اپنا ٹوٹ کر بہنے والے پانی سے. نکال ٹوٹ گیا, پانی اچانک آ گیا, بند ٹوٹ گیا, ادھر پانی آیا. وفجرنا الارض عیونا, پھر ہم نے بہائے زمین میں چشمے. فالتقى الماء على امر قدير, پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو کہ ٹھہر چکا. وحملناه على ذات الواح ودسر, اور ہم نے اٹھایا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے تختوں پر جو کلو والی تھی. تجریبی آئینینا, چلتی تھی ہماری نگرانی میں. جیسا لمن کان کفر, کہ یہ بدلہ تھا اس شخص کا کہ جس نے ناقدری کی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے چھوڑا اس کو باقی نشانی بنا کر, کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے, ہے کوئی سمجھنے والا. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, جھٹلایا قوم عاد نے, بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا, بے شک بھیجی ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا. فِي يَوْمٍ نَاسٍ مُسْتَمِرٍ, ایک غسل کے دن جو چلے گئے. تَنْزِعُ النَّاسَ, وہ کھا رہی تھی لوگوں کو, ہوا اتنی تیز تھی. كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ, گویا کہ وہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں جو جن کو کاٹ کے پھینک دیا گیا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, بس کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, بے شک ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ, بس جھٹلایا قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو. فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِنَّا وَاحِدٌ نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ, بس وہ کہتے ہیں کیا انسان ہم میں سے ایک ہم اس کی پیروی کریں, اس وقت ہم پڑ جائیں گے جو ہے وہ کھلی رسوائی میں اور نقصان میں. یہ یہاں اس سے پہلے جو حکم قمر ہوا قصہ ثمود سے پہلے, اس کا سورہ قمر کا, اور یہاں پر دیکھیں کہ رب العزت نے سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے, قوم نوح کا اور قوم عاد وغیرہ کا, اور فرمایا کہ دیکھو قرآن پاک نصیحت ہے, جس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے. جو بندہ قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی آسان, اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنا کہنے کرانے کے لیے نصیحت کا سامان فراہم کرتا ہے. یہ قوم عاد وغیرہ نے جھٹلایا تو ان پر جب طوفان آیا تو ہوا نے ان کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکا. یہ تک کھجور کے تنے پہ کھجور جڑوں کھڑی ہوئی ہوئی, لمبا آتا نہیں, روڈ روک کے آتا تھا. تو یہ قوم عاد بھی لمبے جو ہے قد والے تھے, تو اس طرف پڑے کھجور کے تنے پہ اٹھ گیا, اٹھ گیا. آگے دوسرا کو شروع ہو رہا ہے سورہ قمر کا, اور 8 کا نمبر کو شروع ہو رہا ہے 27 پارے کا. قسم ثمود بالنذر, جھٹلایا قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو. فقالوا, انہوں نے کہا ابشر منا, کیا بشر ہم میں سے واحد اکیلا ہی تتبعوه, اس کی پیروی کرے. ان لفی ضلال وسعور, اس وقت ہم پڑ جائیں گے سری غلطی میں اور اپنا بدبختی میں. اور کیا ذکر علیہ میں بینہ, کیا اتاری گئی نصیحت اس پر ہمارے درمیان سے. بل ہوا کذاب اشر, بلکہ یہ تو کوئی جھوٹا بہت بڑا اور شرارتی معلوم ہوتا ہے. سیعلمون غدا من کذاب اشر, ہمیں اب جان لیں گے آئندہ کہ کون ہے جھوٹا اور شرارتی. انا مرسل ناقۃ لهم, بے شک ہم نے چھوڑی اونٹنی جن کے لیے آزمائش تھی. فارتقبوا واصطبر, سو انتظار کر ان کا اور صبر کیجیے. صبر کا کس کو کہا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو. ونبئهم ان الماء قسمۃ بینہم, اور خبر دے ان بے شک پانی جو ہے وہ بانٹا ہوا ہے ان کے درمیان. کل شرب منتظر, ہر بندہ اپنی پانی پینے کی باری پہ حاضر ہو. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر, بس انہوں نے بلا لیا اپنے ساتھیوں کو اور ان کو بھڑکایا, تو اس نے کاٹ ڈالی اونٹنی کی کونچیں ٹانگیں.
فكيف كان عذابي ونذر، کیا ہوا بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یا کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ یعنی چیخ، فکانوا کہاسیب المنتظر، پھر رہ گئے جیسے کہ روتی ہوئی ہوتی ہے کانٹوں کی باڑ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ تذکرہ قوم ثمود کا پہلے بھی آ گیا کہ اونٹنی انہوں نے خود بھی بطور معجزے کی مانگی تھی، پھر جب ان کی اونٹنی کی تو غذا بہت تھی، پانی بھی زیادہ پیتی تھی، پانی کی کمی تھی اس وقت، جیسا کہ آج بھی عربوں میں پانی کی کمی ہے، تو پانی کی بارش پر ہوگی تاکہ وہ ایک دن اونٹنی پانی پی ایک دن ان کی جانور پئیں، تو پھر کوئی اس میں مشکل نظر آئی، اس لیے آپس میں سازش کر کے اس اونٹنی کی ٹائم کاٹ کے اللہ کا عذاب پہ آ گیا۔ کسبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا علیہم حاصبا الا علی لوط، بے شک ہم نے بھیجی ہم نے ان پر آندھی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی ان کو سحر کے وقت، نعمت من عندنا، یہ احسان تھا ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر گزار بنے۔ ولقد انذرہم بطشتنا، بے شک ہم نے بلکہ انذرہم، بے شک اللہ پاک ڈرا چکا ان کو، کہہ رہے تھے لوط علیہ السلام کے متعلق ہے کہ بے شک ڈرایا لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے، فتماروا بالنذر، پھر لگے وہ جو ہے وہ شک میں پڑنے ڈرانے کے متعلق، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور اس سے لینے لگے اس کے مہمانوں کو، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، بس اللہ پاک نے مسح کر دی ان کی آنکھیں، فَذُوقُوا، اور کہا چکھو عذاب میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقِيرٌ، اور پڑا ان پر صبح کے وقت ہی اپنا عذاب ڈھایا چکنے والا، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، بس چکھو تو میرے عذاب کو اور میرا ڈرانا۔ یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، بے شک ہم نے آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہمیں لوط کا تذکرہ پہلے آ گیا، جس سے پہلے کہ وہ بھی آئے تھے فرشتے عذاب لے کر، انہیں کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ پاک نے جو ہے پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے پر اللہ مسلط کیا، اپنے تختے بستی میں الٹا دیے گئے، اس کا تذکرہ۔ یہ دو رکوع مکمل ہوئے سورہ قمر کے، اور 9 رکوع مکمل ہوئے 27 پارے کے۔ پھر تیسرا رکوع سورہ قمر کا ہے، اور جو ہے وہ 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کا 27 پارے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہو گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، بے شک آئے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے، موسیٰ اور ہارون آئے، کذبوا بآیاتنا کلیہا، انہوں نے جھٹلایا ہماری تمام آیتوں کو، فأخذناہم أخذ عزیز مقتدر، پس پکڑا ہم نے ان کو زبردست قابو میں لے کر پکڑنے کی طرح۔ اکفارکم خیرکم من اولئکم، کیا تمہارے کفار بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم برات فی الزبر، کیا تمہارے لیے آزادی ہے صحیفوں میں؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سب مجمع ہیں، بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہیں؟ سیوزم الجمع ویولون، اب شکست کھا کے سارے مجمع والے، فوج والے، اور پیٹ پیٹ کر بھاگے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ہے ان کے وعدے کا دن، اور قیامت جو ہے وہ ہے بڑی آفت اور بڑی کڑوی۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرم لوگ جو ہیں وہ پڑے ہیں گمراہی میں اور جو ہے ہلاکت میں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن کہ ان کو گھسیٹا جائے گا آگ میں ان کے چہروں کے بل، کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو تم مزہ آگ کا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے پیدا کی ہر چیز پہلے سے مقرر کردہ قانون سے۔ ما امرنا الا واحد کلمح بالبصر، اور ہمارا کام تو یہی تھا کہ ہم نے ایک پل جھپکنے کے برابر یہ کام کر دکھایا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، بے شک ہم نے ہلاک کیا بہت سارے گروہوں کو، فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی رسید حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو چیز انہوں نے کی ہے یہ سب لکھی ہوئی ہے اپنا نام اعمال میں۔
وکل صغیر و کبیر مستر، ہر چھوٹا اور بڑا لکھا جا چکا. ان المتقین فی جنات و انہار، کچھ متقی لوگ جو ہیں باغوں میں اور نہروں میں ہیں. یہ مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بیٹھے ہیں ہاں جی سچی بیٹھک میں اپنی قدرت والی ذات کے، اس قدرت والی ذات کے پاس کہ جس کے قبضہ میں سب کچھ ہے. یہ کفار کو ڈرایا گیا کہ دیکھو کافر کہتے تھے ہماری تعداد بہت ہے ہاں جی، تو لہٰذا ہم تو پر بھاری اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تم سے پہلے جو لوگ تباہ ہوئے ان کی بڑی تعداد تھی، وہ بڑی قوت تھی ان کے پاس، ان سب کو اللہ پر انتقال کہنے کو ان کو بھی ہمیں تباہ کیا، ان کو بھی تباہ کیا. لہٰذا قیامت آنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہاری رسوائی ہوتی رہے گی، اس لیے اس سے بچا. پہلے بڑوں کی ہلاک ہوئے، تم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گناہوں سے ہلاک میں پڑنے والے بچہ. آخر میں جو ہے دو دکھی انجام بیان کی جنتی کا بھی انجام بیان کر دیا کہ جنتی لوگ جو ہیں وہ تو جنتی بابوں میں کچھ ایسے گزار گئے. سورہ مکمل ہوئی اور انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سورہ رحمان شروع کریں گے. 10 رکوع مکمل ہوئے 27 پارے کے.